ایک خوبصورت گاؤں میں لکشمی نام کی ایک لڑکی اپنے بابا جان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، اس لیے جب لکشمی کے بابا جان اپنے کام سے گھر سے باہر جاتے تو وہ اکیلے رہ جایا کرتی تھی۔ ایک روز لکشمی نے اپنے بابا جان سے کہا کہ آپ مجھے ماں لا کر دیں۔ بابا جان نے کہا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، ماں تو نہیں لا کر دے سکتا، کچھ اور بتاؤ جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ لکشمی کہنے لگی، میں سارا دن گھر میں اکیلے رہتے رہتے بور ہو جاتی ہوں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے ایک گائے لا کر دے دیں۔ بابا جان کہنے لگے، ماں تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، مگر میں تمہارے لیے گائے ضرور لے آؤں گا۔ ہر ہفتے گاؤں میں جانوروں کا ایک بازار لگتا تھا۔ لکشمی کے بابا جان بازار سے ایک خوبصورت گائے خرید کر لے آتے ہیں۔ لکشمی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے، بابا جان آپ بے حد خوبصورت گائے لے کر آئے ہیں اور میں اس کو منی کہہ کر بلاؤں گی اور اس کا بے حد خیال رکھوں گی۔ اب لکشمی گھر پر اکیلی نہیں رہتی بلکہ منی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے، اس کا خیال رکھتی، اس کی خدمت کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہے، کبھی اس کو گھاس کھلاتی اور کبھی اس کا دودھ نکالتی، اور کبھی کبھی تو اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کو نظمیں بھی پڑھ کر سنانے لگتی۔ لکشمی کے گھر کے پیچھے ایک سیٹھ کا گھر تھا اور وہ لوگ غصے کے بھی بہت تیز تھے۔ لکشمی کی گائے منی بے حد شرارتی تھی، جب اس کا دل کرتا وہ گاؤں کی سیر کو نکل جاتی۔ ایک دن لکشمی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ دوپہر کے وقت سو جاتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں گائے منی گاؤں کی سیر کو نکل جاتی ہے اور سیر کرتے کرتے وہ سیٹھ کے گھر پہنچ جاتی اور ان کے کمرے میں گوبر کر آتی ہے۔ سیٹھ کی بیوی جب نیند سے جاگتی ہے تو یہ دیکھ کر اسے بے حد غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ منی کو بے حد مارنے لگتی ہے اور منی کو ڈنڈے سے خوب مار مار کے اس کا برا حال کر دیتی ہے۔ منی کے چلانے کی آواز لکشمی تک پہنچتی ہے تو وہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ لکشمی دوڑتی ہے اور منی کو ڈھونڈتی ہے، جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ ادھر کو چل پڑتی ہے۔ ارے یہ راستہ تو سیٹھ کے گھر کو جاتا ہے۔ وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سیٹھ کی بیوی منی کو بہت زور زور سے ڈنڈے سے پیٹ رہی ہے۔ لکشمی کہتی ہے، چچی آپ رک جائیں، ایسے تو منی مر جائے گی۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگتی ہے۔ سیٹھ کی بیوی کہنے لگتی ہے کہ اسے لے جاؤ اور آئندہ اس نے اگر میرا گھر گندا کیا تو میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ لکشمی روتے روتے منی کو لے آتی ہے اور اس کا دھیان کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ منی بے حد زخمی ہے، اس کا ایک سینگ بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ درد سے کراہ رہی ہوتی ہے۔ لکشمی کہتی ہے، اس منی کو اب کھونٹے سے باندھ کر رکھنا ہوگا۔ لکشمی منی کا علاج کرتی ہے، اس کے زخم صاف کر کے پٹی کر دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ لکشمی ایک کھونٹا زمین میں لگا کر منی کو اس سے باندھ دیتی ہے۔ لکشمی کہتی ہے، اب میں سکون سے رہ سکوں گی، اب منی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، اور وہ منی کو سمجھانے کے انداز میں کہتی ہے، منی اب سیٹھ کے گھر نہ جانا ورنہ وہ تمہیں مار ہی دیں گے۔ ایک روز لکشمی کے گھر ڈاکیا خط لے کر آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ اس کی چچا زاد کی شادی ہے اور انہوں نے لکشمی اور اس کے بابا جان کو دعوت پر بلایا ہے۔ لکشمی اپنے بابا جان کو بتاتی ہے کہ چچا جان کا خط آیا ہے اور اگلے مہینے ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ ایک ماہ بعد لکشمی پوری تیاری کے ساتھ اپنی کزن کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور نکلنے سے پہلے وہ منی سے کہتی ہے، دیکھو منی، 2 دن کی بات ہے، ہم شادی میں جا رہے ہیں، چارہ اور پانی میں نے تمہارے پاس رکھ دیا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا اور جی بھر کے پانی پینا، ہم بہت جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ جب لکشمی اپنے بابا جان کے ساتھ چلی جاتی ہے تو منی کھینچ کھینچ کر اپنی رسی توڑوا لیتی ہے اور گاؤں میں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے۔ گھومتے گھومتے وہ دیکھنے لگتی ہے کہ سیٹھ اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ منی غصے سے ان کے گھر داخل ہوتی ہے
اور ان دونوں کے منہ پر گن مچا دیتی ہے۔ 2 دن کے بعد جب لکشمی گھر واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ منی اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی اور اس کی رسی بھی ٹوٹی ہے۔ اپنے بابا جان سے کہنے لگتی ہے کہ منی کہاں چلی گئی۔ دونوں باپ بیٹی منی کو پورے گاؤں میں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہماری گائے کو کہیں دیکھا ہے؟ تو لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ سیٹھ اور اس کی بیوی نے گائے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہے۔ لکشمی اور اس کے بابا جان بے حد افسردہ ہو جاتے ہیں اور سیٹھ کے گھر پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہماری گائے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا؟ ہاں، ہم نے اسے مار ڈالا، اس نے ہمارے منہ پر گوبر کر دیا تھا، ہم نے اسے ختم کر دیا۔ سیٹھ تلخ لہجے میں یہ بات کہتا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں جرگے میں بات کروں گا، آپ کی شکایت لگاؤں گا اور اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ لکشمی کے بابا جان کہتے ہیں شکایت سے کچھ نہیں ہوگا، انصاف یہ ہے کہ جانور کے بدلے جانور دینا ہوگا، اور میں نے تمہارے لیے ایک نئی گائے خرید لی ہے، اسے لے جاؤ۔ سیٹھ بولتا ہے ہماری گائے ایسی مریل نہیں تھی، یہ بوڑھی گائے ہے، ہم اس کو نہیں لے کر جائیں گے، پتہ نہیں کہاں سے یہ کمزور اور بوڑھی گائے آپ اٹھا کر لے آئے ہیں۔ لکشمی کے بابا جان کہنے لگتے ہیں دیکھو، زیادہ زبان درازی مت کرو، میں تمہارے گائے کے بدلے گائے دے رہا ہوں، بس بات ختم۔ مجھ سے دشمنی کرو گے تو خیال رکھنا تمہاری ایک ہی بیٹی ہے۔ سیٹھ نخوت سے کہتا ہے کیا کرو گے تم میرا؟ لکشمی بولتی ہے اور غصہ کرنے لگتی ہے چلو بیٹی، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، ایسے لگنا ان کے فضول ہی ہے۔ ایسے لکشمی اور اس کے بابا جان اس بوڑھی اور کمزور گائے کو ہی لے کر اپنے ساتھ آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر لکشمی بہت روتی ہے اور اپنی بابا جان سے کہتی ہے بابا جان، مجھے اپنی منی ہی واپس چاہیے۔ بابا جان لکشمی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، اب منی تو واپس نہیں آ سکتی، ہم اس گائے کو ہی پال لیتے ہیں، اس کا خیال کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے۔ اسی طرح وہ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس گائے کی حالت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک دن لکشمی گائے کا دودھ دھونے بیٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ دودھ کی جگہ تو سونا نکل رہا ہے۔ بابا جان جلدی سے یہاں آئیں اور یہ دیکھیں، دودھ کی جگہ تو سونا نکل رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سونا بالٹی میں جم کر سخت ہو جاتا ہے۔ مزہ آ گیا بیٹا، یہ تو سونا دینے والی گائے ہے۔ سونا دینے والی گائے کی مدد سے لکشمی بہت جلد امیر ہو جاتی ہے۔ پھر سیٹھ کی بیوی اس کو کہنے لگتی ہے ارے پھوٹے باغ ہمارے، تم کتنے بے وقوف اور احمق ہو، جو گائے تم نے لکشمی اور اس کے باپ کو دی تھی وہ سونا دینے لگی ہے، تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ سیٹھ کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر وہ گائے ہمارے پاس ہوتی تو ہم اب تک بے حد امیر ہو چکے ہوتے۔ سیٹھ یہ سنتے ہی گائے کو واپس لانے کی ترکیبیں سوچنے لگتا ہے۔ سیٹھ بازار سے ایک تندرست گائے خریدتا ہے اور لکشمی کے گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے سیٹھ جی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لکشمی پوچھنے لگتی ہے۔ آپ کے بابا جان گھر پر ہیں بیٹا، ان سے مجھے کچھ بات کرنی تھی، سیٹھ جواب دیتا ہے۔ نہیں، وہ گھر پہ نہیں ہیں، وہ اپنے کام سے گئے ہیں، لکشمی بتاتی ہے۔ مجھے اپنی ضعیف گائے واپس چاہیے اور اس کے بدلے تم یہ تندرست اور خوبصورت گائے لے سکتی ہو۔ سیٹھ کہنے لگتا ہے اچھا، اب ہم اس لاغر گائے کی خدمت کر کے اس کو ہم بہتر کر چکے ہیں تو وہ گائے آپ کو واپس چاہیے؟ اب وہ گائے سونا دینے لگی ہے تو آپ کو وہ واپس چاہیے؟ میں ہرگز آپ کو وہ گائے واپس نہیں کروں گی، لکشمی سختی سے جواب دیتی ہے۔ سوچ لو، تمہارے باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ سیٹھ لکشمی کو دھمکاتا ہے۔ لکشمی سچ مچ میں ڈر جاتی ہے اور گائے سیٹھ کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایسے سیٹھ سونا دینے والی گائے کو کھول کر لے جاتا ہے اور گھر جاتے ہی اس کا دودھ دھونے لگتا ہے۔ وہ سونا تو کیا، دودھ بھی نہیں دیتی۔ سیٹھ اپنی بیوی سے کہتا ہے ارے یہ کیا، یہ ایک بوند بھی دودھ نہیں دے رہی، اور تم سونے کی بات کر رہی تھی۔ اوہو، آج تو انہوں نے دودھ نکال لیا ہوگا۔ تم اس طرح کرنا کہ کل اس کا دودھ نکالنا، ابھی اس کو خوب کھانا کھلاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ اس رات جب سیٹھ اور اس کی بیوی دونوں سو جاتے ہیں اور اگلے دن جب صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گائے نے پورے گھر میں 2-2 فٹ کا گوبر کر دیا ہوتا ہے
اور ان کا تو بستر سے اترنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل سے وہ بستر سے اتر کر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پاؤں گوبر میں ہی دھنس جاتے ہیں اور وہ وہیں پہ گر جاتے ہیں اور ان کا دم گھٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کوئی انسان ہو یا جانور، ہمیں کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہم بھریں گے۔